بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ سب سے اچھا اور سب سے طاقتور اس دنیا میں کون ہے؟ انسان ہے کہ نہیں؟ آپ ہاتھی کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ شیر کو کنٹرول کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ جن کو کنٹرول کرنے کے چکر میں لگے ہیں، جن کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو انسان سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ اچھا، جب انسان سب سے زیادہ پاورفل ہے تو وہ مرچا تمہارے اوپر کیسے پاورفل ہو جاتا ہے؟ کہ مرچا لگا لیں گے تو ہمارے آٹوں میں برکت ہو جائے گی، ہاتھ میں پیر میں دھاگا باندھ دیں گے تو دھاگا ہم کو بچا لے گا۔ تو آپ سے زیادہ طاقتور تو دھاگا ہو گیا نا، اسی کو لے جاؤ، خوب کھلاؤ پلاؤ بریانی دھاگے کو، اس کو لے جاؤ ڈبو اس سالن میں، کیونکہ وہ تمہارا مسئلہ حل کر رہا ہے نا، وہ تم سے بڑا ہو گیا ہے نا۔ اچھا، اب پتھر ہے، جیسے نہیں صاحب یہ پتھر پہن لیں گے تو ہماری قسمت بدل جائے گی، تو پتھر زیادہ ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ سیتارام نے پہنا ہے کہ جان نے پہنا ہے کہ گدھے نے پہنا ہے، اسے کیا معلوم بیچارے پتھر کو کہ کون کہاں گئے ہم، وہ تمہاری تقدیر پلٹ دیتا ہے، اس سے مطلب وہ تم سے بڑا ہے۔ تو یہ آپ کیوں کہہ رہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ انسان ایسے لوگوں کے نام نگاہ میں بدترین مخلوق ہے، کیونکہ جب تمہاری زندگی کو پتھر بگاڑ دے بنا دے، تمہاری زندگی کو مرچا اور لیمو بگاڑ اور بنا دے، تمہاری زندگی کو قبروں کے دھاگے بنا اور بگاڑ دے، تو سوال یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں، آپ کہاں گئے؟ اور وہ سینہ، وہ مسلمان جس کے ہاتھ میں قرآن رب ذوالجلال نے دیا ہے، قرآن کہاں گیا؟ حبیب مصطفیٰ کا طریقہ کہاں گیا؟ سب نیچے ہو گئے، سب سے اوپر یہ ساری چیزیں ہو گئی جو تمہارے مسئلے کو حل کرتی ہے۔ دکان میں چاروں قل کا انہوں نے لگا دیا ہے، اور قرآن بھی رکھا ہوا ہے دکان میں۔ وہ قرآن میں چاروں قل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں جب قرآن پورا رکھے ہو دکان پہ تو یہ چاروں قل اس قرآن کے اندر موجود ہے بھائی، پھر الگ سے قل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب اگر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبد الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت نرم مزاج تھے، بچوں کو ڈانٹتے وڑتے نہیں تھے، لیکن بہت خطرناک جملے بولتے تھے۔ اس میں سے ایک جملہ یہ بولتے تھے، جب بات سمجھاتے، جیسے کوئی بات ہو، شاگرد نے پوچھی، ایک حضرت سمجھ میں نہیں آئی تو ایک مرتبہ بتاتے تھے، 2 مرتبہ بتاتے تھے، 3 مرتبہ، پھر اگر اس نے کہا سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ڈانٹتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں، تمہارا سر صرف ٹوپی پہننے کے لیے اللہ نے دیا ہے، ایسے وہ کمنٹ کرتے تھے۔ تو ایسے سر جو ہے نا، یہ صرف ٹوپی پہننے کے لیے ہیں اور دوپٹہ اوڑھنے کے لیے ہیں۔ ان کے سر میں اللہ تعالیٰ نے جو بدھی رکھی تھی، آپ نے بدھی کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ لہذا یہ جو شرک کی بات ہے، یہ اس طریقے سے ہم کو بچوں کو لاجکلی سمجھانا پڑے گا۔ جب تھوڑے بڑے ہو جائیں تب قرآن کی کوئی آیت بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے بیٹا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، چلو کھولو، لاؤ یہ آیت کھولو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ارے اتنا ممتا رکھنے والا، اتنا پیار رکھنے والا جملہ بول دیا کیا کہ میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا؟ لہذا جہاں سے بھی شرک آئے ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ خطرناک چیز ہماری زندگی میں آ رہی ہے۔